اب نے سورہ فاتحہ کی کمپوزیشن تو کر لی، اب اسی سورہ فاتحہ کو جو سیدھی لکھی جا رہی ہے اسی کو اگر ہم دائرے میں لکھ لیں گے تو پھر ہماری یہ سورہ فاتحہ سیٹ ہو جائے گی، کیونکہ وہ سیدھی لکھی ہوئی ہے۔ اب یہاں سے اگر ہم شروع کریں تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی طرح سے ترکیب ہوگی جو اس کی پہلے سے بنی ہوئی آ رہی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ میں نے سر یہ جو میں نے لکھے تھے الفاظ بہت بڑے بڑے تھے، اگر ہم دائرے میں لکھیں گے تو الفاظ بھی چھوٹے ہوں گے نا؟ وہ آپ کے پھر نشست کو دیکھا جائے گا کہ آپ کی لائن کتنی بڑی ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں بھی آپ 8 نقطے کے برابر رکھیں گے تو پھر وہی اسی سائز کے ہوں گے الفاظ۔ وہ آپ کے سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی جو شیپ ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو پیپر ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے الفاظ کا سائز۔ جی سولز کیلیگرافی کے اندر ہم جو الف اور لام جب ہم مطلب دائرے میں لکھتے ہوتے ہیں تو ان کا رخ جو سا ہوتا ہے درمیان دائرے کے درمیان میں ہوتا ہے، تو کیا اس دیوانی چلی اس وقت بھی اس کا خیال کیا جاتا ہے؟ یہ انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس میں بھی وہی قاعدہ ہے، آپ کا دائرے کا وہی قاعدہ ہوتا ہے کہ دائرے سے آپ کے الفاظ بنتے ہیں۔ 8 نقطے ڈال کے دائرہ بنانا ہوگا نا؟ جی جی، اس میں کافی باتیں آئیں گی تو اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے جب ہم شیپس میں آئیں گے، کہ آپ نے جب اوول میں لکھنا ہو یا پھر آپ نے دائرے میں لکھنا ہو یا آپ نے بڑے دائرے میں بڑے بیضے میں لکھنا ہے، کھڑے بیضے میں لکھنا ہے، تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ اسی طرح سے جو آپ پورا فاتحہ لکھ رہے ہیں سیدھی سیدھی لکھ رہے ہیں، ابھی تو ایک لائن میں آپ کے یہاں تک آ جائے گی، تو پھر ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کو اس طرح بھی لکھیں گے کہ جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ میں دیوانی جلی کی بات کر رہا ہوں، اسی طرح سے پھر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آپ کی ترکیب اس طرح سے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، اس طرح سے آپ ترکیب پھر اس طرح سے بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ آ جائے گی یہاں پہ، یہاں پر آپ کے دستخط آ جائیں گے، تو اس طرح سیدھا سیدھا فن پارہ بھی تیار ہو سکتا ہے، بیچ پہ گیپ کوئی نقاشی کا چھوٹا سا پیس جو آپ کی جگہ کو پر کر دے، یہ آ ہاں جی، اس سکتا میں بعض دفعہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ جس طرح کاف آ جائے نا مالکی میں، وہ کاف لمبا سے کر کے درمیان میں گیپ بنا دیتے ہیں، پھر آگے اس طرح ہی کمپوزیشن کو اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ وہ دائرے میں بھی ہوتا ہے، سوری وہ پٹی میں بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کے الفاظ آ جاتے ہیں، جیسے کہ آپ الرحمن الرحیم وغیرہ لکھتے ہیں اور مالکی آپ نے لکھنا ہے تو آپ مالکی کا دائرہ یوں کر دیا اور پھر آپ نے یہاں سے شروع کر دیا کوئی بھی ترکیب، اور اس کو آپ نے خالی چھوڑ دیا، اس کو آپ نے دائرے کو خالی چھوڑ دیا، تو یہ بالکل ہوتا ہے دیوانی چلی میں۔ یہاں آپ کے اعراب وغیرہ آ گئے لیکن اس میں کچھ نہیں آیا، تو اس طرح بھی اگر آپ بیچ میں کرنا چاہیں، وہ پھر بیلنس کو دیکھا جاتا ہے پوری آیت کے میں کون سا لفظ ایسا ہے کہ وہ اس کو آپ بیچ میں خالی چھوڑیں گے۔ تو آپ ایسا کریں کہ آپ جن جن کاموں کا مطالعہ کرتے ہیں، اساتذہ کے کام جو آپ نے نکال رکھے ہیں، وہ گروپ میں شیئر کر دیا کریں تاکہ سارے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میں کچھ اپنی مصروفیات کی وجہ سے کبھی کچھ کام انٹرنیٹ سے نہیں نکال پاتا، نہیں بھیج پاتا، جیسے کہ سورہ فاتحہ وغیرہ ہیں، ان کو آپ بھیجیں تاکہ پھر سب اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جس پر جی انشاءاللہ میں ضرور ساتھ ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اب جیسے کہ مثال کے طور پر مالک یوم الدین میں پہنچے تھے اور پھر ایاک نعبد
یہ لائن ہے. سمپل اگر ہم لکھتے ہیں اس طرح سے سمپل آ گئی کمپوزیشن. استاد جی پھر یہاں ہم نے آئین دائرے والا فٹ کرنا ہو تو وہ کس طرح کریں گے؟ سوری. کیونکہ آگے والا پہلے والا آدھا لفظ لمبا ہے، تو اگر ہم نے آئین دائرے والا فٹ کرنا ہو تو پھر کس طرح سے کریں گے؟ یعنی اس میں ہم دائرے والا بنائیں. جی کی آواز بہت سلو بھی آ رہی ہے، تو جیسے کہ اگر آپ لکھتے ہیں نا اس میں دائرے والا، پھر ایسے آ سکتے. یہ پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی استاد جی میں یہی پوچھ رہا تھا. ابھی میں نے دائرہ اس وجہ سے نہیں بنایا، میں دائرہ ہی بنانا چاہ رہا تھا کیونکہ وہ ابھی ہم سمپل کمپوزیشن کر رہے ہیں بغیر دائروں کی، تو اسی لیے میں نے یہاں پر دائرہ نہیں بنایا. اچھا، نستعین میں نون سین کا یہ والا جوڑ بھی آ سکتا ہے، جیسے با سین میں یہ جوڑ بنایا تھا، یہ سیدھا والا جوڑ بھی آتا ہے. سیدھا والا جوڑ بھی آپ یہاں پر بنا سکتے ہیں. اب اہتنا کو ہم دیکھیں تو یہیں سے ہم شروع کریں گے. اور صراط کا الف یہاں سے لے کے آ گئے، لام بھی لے کے آ گئے. وہ بڑا بھی کر سکتے ہیں ہم. یہ لائن پہ آ گیا. اور سر آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ اہدنا کا سوری. سر آپ نے مجھ سے کہا تھا نا کہ میرے کمپوزیشن میں کہ اہدنا کا ہاتھ جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے تھا، دو چشمے میں جو ہے تو اس کو بڑا کر کے لکھنا چاہیے تھا مجھے. بڑا کا مطلب یہ کہ بہت پتلا ہو گیا، آپ نے بالکل نوک بھی نوک استعمال کی، آدھی نوک استعمال کریں. میں قلم سے لکھوں گا تو آپ کو سر پتہ مجھے چلے. لگتا ہے کہ ایسے اچھا سر مجھے لگتا ہے یہ 8 یا 10 نقطوں کو جو ہم لکھتے ہیں تو الفاظ بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، جیسے آپ کے الفاظ ہیں چھوٹے چھوٹے سے الفاظ ہیں آپ کے، تو وہ اور بھی اچھے لگ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے ابھی بھی آپ کو لگتا ہے، لیکن ابھی آپ اس کے حوالے سے اس کے مطابق بھی آپ الفاظ ابھی پتلے بنا رہے ہیں، موٹے نہیں ہیں ابھی، آپ کے الفاظ چھوٹے ہیں ابھی. ایسے بھی ہو سکتا ہے مستقیم، لیکن مستقیم میں بہتر یہ ہے کہ میم سین کے بعد یوں کیا جائے اور تقیم کو جو ہے نا ایسے کیا جائے، تاکہ قاف سے قاف الگ سے نہ جوڑا جائے. اس میں بہتر والا جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے. یہاں تین کو میں نے الگ سے کاٹا، اور یہاں مس کو کاٹ کے تقیم میں نے الگ سے کاٹا، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو یہ والا کریں. پھر آگے ہم صراط الذین کریں گے.
وہ آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ. ہم آج مستقیم تک ہی ٹھہرتے ہیں. یہاں مستقیم تک کی ہم نے سیدھی سیدھی کمپوزیشن کی ہے. اگر ہم اس کو جیسا کہ شاہزیب بھائی نے کیا کہ یا کا تین کو ہم یہ لے کے آتے ہیں اگر بڑا کر کے, اس کے اندر سے بھی یہ سارے الفاظ آ سکتے ہیں. نعبد, یہ دائرہ لیتے ہیں. چلیے یا کا سے پہلے آپ نے کیا لکھا ہے شروع میں؟ یہ الدین کا, یہ الدین مالک یوم الدین. جب دائرے آ رہے ہیں اس میں وہی والی بات ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیسے کمپوزیشن کرتے ہیں. اب یہاں پر یہ اوپر بھی آ سکتا ہے, 2 منزلیں چونکہ ہم چل رہے ہیں تو ایک دن آپ اوپر کر دیا الصراط کو, پھر آپ یہاں سے لے کے آ گئے صراط میں. آپ یہ والا آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے اور یہ والا آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے. کیا وہ را کو الف کے ساتھ ملا دیں تو آپ کو اوپر کر دیں. یہاں میم کے ساتھ بھی سین کو جوڑ سکتے ہیں اور سین کو یہاں بھی جوڑ سکتے ہیں آف کے ساتھ نیچے. اچھا, اور اگر ہم شاہزیب بھائی والی کمپوزیشن میں تو پھر یہ والا میم ہمارے پاس اور بھی آ جائے گا. 2 میم یہاں ہو جائیں گے اور 1 میم یہاں ہو جائے گا. پھر آگے علیہم اور غیر المغضوب علیہم میں بھی 2 میم آ رہے ہیں. اس کو مجموعی طور پر ہم کمپوزیشن کو دیکھیں گے. تھوڑی سی ایکسٹرا اونچی باتیں ہیں آپ لوگوں کے لیول سے, کیونکہ بیچ میں گیپ بھی آ گیا تھا کلاسز میں, آپ لوگوں کی پریکٹس بھی جاری نہیں رہی تو مشکل تو لگے گا. لیکن ابھی ہم سمپل بتا رہے ہیں. دیوانی جلی ہے اور دیوانی جلی چونکہ ایک بگننگ خط نہیں ہے, یہ ذرا ایڈوانس خط ہے, تو اس کے لیے پہلے آپ کو خط رقعہ یا خط دیوانی میں مہارت ہونی چاہیے, یا کوئی ایک خط آپ سیکھے ہوئے ہوں, سلس سیکھے ہوئے ہوں تو کیا ہی بات ہے. تو اس سے یہ ہوگا پھر آپ کو سیکھنے میں آسانی. سر مجھے میرا ایسا خیال لگتا ہے ہمیں ہے کہ بیسک میں سیدھے سیدھے بھی کرنا. مس سائمہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سر مجھے لگتا ہے کہ جلدی کرنے کے بعد نا مجھے نستعلیق بہت ہی سوری آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی سر آپ کی اسٹرک ہو گئی تھی ویڈیو. سر جی آواز بہت کٹ رہی ہے بار بار. جی بولیے. جی اب سر میں بولیے. یہی مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بالکل زیادہ پورے قلم کا ہے, اور جو ہاف کے جو سٹائل ہے جیسے شاید نستعلیق میں سر مجھے آسانی ہو گئی ہے اس کے کرنے کے بعد نا, بہت آسانی ہو گئی ہے. مجھے لگ رہا ہے میں بہت جلدی اس کو سیکھ پا رہی ہوں, حالانکہ میں اس پہ کافی عرصے سے لگی ہوئی تھی. صحیح, بالکل آسانی ہوتی ہے. کوئی بھی خط سیکھنے کے بعد دوسرے خط میں کافی آسانی پیدا ہو جاتی ہے.
جی سر. یعنی اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے نا کہ سب سے مشکل خط کون سا ہے، تو جی میں سر. یہ نہیں کہتا کہ ثلث خلص ثلث مشکل ہے یا نستعلیق مشکل ہے. میرا جواب جی یہ ہوتا ہے کہ پہلا خط مشکل ہے. تو اور سر میں نے سب سے پہلا سمپل دیوانی کیا تھا. بالکل، تو پہلا خط مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آسانی ہوتی چلی جاتی ہے. اس میں پھر آپ کو نفسیات سمجھ میں آ جاتی ہیں، قلم کاغذ سیاہی کو استعمال کرنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے، تو یوں پھر کام آسان ہو. اچھا جی یہ سر. دیکھیں ہمارے الفاظ پھر سے کچھ سے جا رہے ہیں، سیدھے نہیں ہیں. دیکھیں یہ آدھے قلم سے لکھ رہا ہوں یا ایک تہائی قلم سے.
یہ والا بنانا ہے، یہ بنانا ہے، اس کو چھوٹا بنا. یہاں آپ نے یہ بڑا والا جسم بنایا تھا، یا کا آپ نے جی. سر یہ نون کے اوپر آپ نے میم ترتیبیہ ڈالا ہے، تو یہ میم نون کے اوپر آ سکتے ہیں کیا؟ ہاں، جب اس علامت کے ساتھ بنا ہوا ہوگا پھر اس کے اوپر آ سکتا ہے. اگر اس کے بغیر ہے تو پھر اوپر نہیں آ سکتا، پھر کسی میم کے نیچے ہوگا. یہاں بنا سکتے مطلب ہے میم ترتیبیہ جو ہے ہم پھر کہیں بھی ڈال سکتے ہیں نا ہیں، یہ جگہ کہیں فٹ کرنے کے لیے. جی. یہ دیکھیں اچھے سے ترکیب بن گئی ہے. اس کو ہم اسی سلسلے کو لے کے آگے کیسے کرتے ہیں مجھے آگے بھی چل سکتے ہیں. جی سوری، کی بات کرتے ہیں پھر ٹریسنگ کیسے کرتے ہیں؟ مجھے ٹریسنگ نہیں بٹر پیپر رکھ کے اوپر بٹر پیپر یا ٹریسنگ پیپر رکھ کے پھر آپ اس کو ٹریسنگ کر سکتے ہیں. لائٹ ٹیبل کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں. ہاں، اس کو اور صاف ستھرا بھی جا سکتا ہے. میرے خیال میں یہ آتی. نقل کرنے کے لیے یہ کافی ہے، کیونکہ آج میں نے بڑا بڑا لکھا ہے، یہ قلم چھوٹا ہے، تو اس کو آپ پھر اسی کے ساتھ الدین کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. اور اگر آپ کو اپنی کوئی کمپوزیشن ذہن میں آتی ہے تو اس میں چینجز بھی کر سکتے ہیں. سمجھ میں آئی جی؟ آج کے حوالے سے کچھ باتیں سمجھ میں آئیں، اور کچھ آپ لوگوں کا آگے جیسے کہتے ہیں نا کہ دماغ چلا ہے کمپوزیشن کے حوالے سے یا نہیں؟ جی سر. جی سر، بہت. بس آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے. محنت
کریں اور کام کریں. کلاس کا دن جلدی آ جاتا ہے لیکن یہ کہ کام ہو نہیں رہا جس طرح سے ہونا چاہیے. آپ لوگ نہیں پلیز. سر میں کوشش تو بہت کر رہی ہوں لکھنے کی, کرنے کی کوشش تو کر رہی ہوں, لیکن ابھی مجھے غلطیاں بہت نکل رہی ہیں. سر ایکچولی بچوں کے اسکولس کھل گئے ہیں نا. جی جی جی. ہاں بس وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے تو آپ لوگوں کو جس حد تک ہو سکے یہ اپنا لیکچر ڈیلیور کرنا ہے. ریکارڈنگز بھی آپ کو مل جاتی ہیں. آئندہ بھی آپ لوگ اس کو فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں. لاسٹ کلاس کی ریکارڈنگ بھی بھیج دیجیے گا. جی سر لاسٹ کلاس کی ریکارڈنگ. جی جی بھیج دیں گے سر اس کو انشاءاللہ. دیکھ کے ہم اس کو ایز اٹ از کاپی کر کے پھر اس کو پیسٹ کریں نا, اس کو دیکھ کے ایز اٹ از کاپی کر کے نا. جی ایز اٹ از کاپی کریں, اور اگر آپ اس سے اچھی ترکیب بنا سکتے ہیں تو آپ اس سے اچھی بنائیں. اور آگے جو آپ کا ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پوری سورہ فاتحہ مکمل کرنی ہے. یہ تو آپ ابھی لوگوں تو کا میں کام اس کو اسی کو کرنا ہے, لیکن ہاں اس کو لکھنا بھی ہے اور آگے والا ضالین تک مکمل کرنا ہے آپ نے, اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے. کوشش کر سکتے ہیں اتنا اچھا لکھنے کے لیے تو فائدہ ابھی کمپوزیشن کوشش بنائیں. کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم جو ہے آپ سے بہت زیادہ کچھ نہیں کام کروائیں گے. جیسے سورہ فاتحہ آپ لوگوں سے کروا دی تو سورہ فاتحہ جب ایک دفعہ ٹھیک ہو جائے گی, اس میں خط آپ لوگوں کا ابھی تو کمپوزیشن پہ کام ہو رہا ہے, پھر آہستہ آہستہ خط پہ کام ہوگا, پھر اس کو ہم آپ لوگوں کو مقرر پیپر پہ فائنلائز کروائیں گے, پھر اس کی ٹچنگ فنیشنگ کروائیں گے. تو یوں ایک ہی کام کو لے کے ہم نے آگے بڑھنا ہے, ایک دو کام آپ سے کروانے ہیں. چھوٹی چھوٹی ترکیبیں آپ لوگ خود بناتے رہیں گے آگے. تو مطلب ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے, کوئی چھوٹے کم الفاظ تو نہیں ہے, کافی الفاظ ہیں, بڑا مضمون ہے. اس کی کمپوزیشن آپ نے بنائی, پھر اس کو آپ نے فائنل کیا, فنیشنگ کی, اچھے پیپر پہ کیا, اور ایک آرٹ پیس بنایا. تو یہ ایک کورس میں یہی تو چیز ہے جو آپ کو بتانی ہے, جو آپ کو میں نے سکھانی ہے پورے طور پر. تو ہم کوئی آگے جا کے چھوٹی چھوٹی ترکیبیں بھی بنائیں گے. بڑی ترکیبیں تو یہ بڑی ترکیب ہی میں نے آپ کو شروع میں دے دی, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی کر کے ہی ہم آگے چل رہے ہیں. تو بس آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے کرنا ہے تاکہ جتنی بھی کمی ہے وہ پوری ہو جائے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ کے خط میں جان نہیں ہے تو پھر آپ تختیوں کو دہراتے رہیں, آپ تختیوں کے ساتھ ساتھ مشق کریں اور پیچھے مفردات کی مشق کریں, کیونکہ بغیر مفردات اور مرکبات کے آپ لوگوں کو علم ہو گیا ہوگا کہ اس میں آگے جانا ممکن نہیں ہے, کمزوریاں رہتی ہیں. آپ کمپوزیشن بھی بنائیں گے تو آپ کی کمپوزیشن وہ خراب ہوتی رہے گی, اس لیے کہ آپ کا خط ہی ابھی ایک جگہ پر نہیں بیٹھا, آپ کے الفاظ ہی چھوٹے بڑے ہو رہے ہیں. تو جب یہ سلسلہ رہتا ہے تو پھر کسر باقی رہ جاتی ہے. تو اسی لیے پہلے اپنے خط کو بہتر کریں, اس کے لیے جان ماریں, اور پھر ساتھ ساتھ کمپوزیشن کرتے رہیں. میں نے یہی عرض کیا تھا آپ لوگوں کو چھٹیوں پہ جانے سے پہلے کہ جتنی تختیاں ہیں وہ آپ نے روکنی نہیں ہے, اس میں آپ نے محنت جاری رکھنی ہے تاکہ کمی نہ رہے, کسر نہ رہے. اور آپ کو ٹائم ملا ہوا ہے تو اس کو ذرا یوٹیلائز کریں اسی کام میں کہ آپ کا خط مضبوط ہو جائے. جب تختیاں مضبوط رہیں گی, خط مضبوط رہے گا, تو کمپوزیشن میں پھر آسانی ہی آسانی رہے گی. اب بھی آپ روزانہ اگر بیٹھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تختی آپ روزانہ لکھ لیں کم از کم. یوں آپ ہر ہفتے میں جو ہے وہ 2-3 تختیاں جب آپ لکھ لیں گے تو یہی بس 9-10 تختیاں ہیں, یہ 2-3 ہفتوں میں آپ لوگوں کی ہو جایا کریں گی. اور اگر آپ 2 گھنٹے بھی دیتے ہیں, 1 گھنٹہ بھی دیتے ہیں روزانہ خطاطی کو, تو اس میں بھی آپ لوگ کافی مشاق بن سکتے ہیں, اور آپ کے کام میں صفائی آ سکتی ہے. کیونکہ 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بہت کافی ہوتے ہیں اگر توجہ سے مشق کی جائے. یہ اور اچھا لگ رہا ہے, ہم نے اس کو نقطوں سے سجا دیا. اب اس میں جتنی خط پہ محنت ہوگی اور ترکیب پہ محنت ہوگی, ایک دفعہ میں ترکیب نہیں بنتی, ترکیب میں زیادہ وقت لگتا ہے.
فائنل کرنا آسان ہوتا ہے، ترکیب میں زیادہ وقت لگتا ہے. تو اس چیز پہ محنت کیجیے. پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات کرتے ہیں پیر کے دن. تب تک اچھی پریکٹسز کیجیے، مجھے پرسنلی بھیجتے رہیے، دکھاتے رہیے جو آپ کا پروسیس چل رہا ہے. انشاءاللہ اس پہ بات کرتے رہیں گے. جبران بھائی سے درخواست ہے کہ ریکارڈنگ بھیج دیجیے گا آپ اس کے اسباق کی بھی، اور اس کو پھر ایک ہی فائل میں جمع کر دیں. انشاءاللہ پھر سب فائدہ اٹھائیں گے. اور فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.